بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز و دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی کے عجیب فیصلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور فرقہ واریت کی تمام تر بحث کے باوجود ہر مسلمان ان کے عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں اور باب العلم یعنی علم کا دروازہ ہے۔ ان کے یہاں لوگ ایسے مسائل لے کر آتے تھے کہ عام آدمی کی عقل چکرا جاتی تھی، لیکن شیر خدا ہر معاملے کا ایسا کمال حل نکالتے تھے، دیکھنے والے کی آنکھیں دنگ رہ جاتی تھیں۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ میرا بچہ پر نالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا، مجھے بدسا ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پر نالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پر نالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنی جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس میں کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لوادائے بصریت میں تشریف لائے۔ پیغمبر محمد نے فرمایا، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیثم سے متعلق روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آئے تو اس کی بیوی کے ہاتھ 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ ہیثم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہیثم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں تو اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ بچہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، عورت کو زنا کرنے کی سوچ میں سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ عورت کی مدت حمل اور مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا کہ مائیں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا اگر 30 سے 24 کو گھٹا دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہیں اور 6 ماہ 6 ماہی بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک سیاہ فام حبشی شخص حضرت عمر بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی سیاہ فام بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھی کالا ہوں اور میری بیوی بھی کالی رنگ کی ہے، مگر بچہ سرخ رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اس عورت نے امانت میں خیانت کی ہے۔ عورت رونے لگی اور کہا، میں نے بالکل خیانت نہیں کی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے بہت برا کلام کر رہا تھا اور اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے بھیجا تاکہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں بیوی کی بات سنی اور پھر سیاہ فام شخص نے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو، تم سے جو بات میں پوچھوں گا تم سچ ہی بتاؤ گے۔ سیاہ فام شخص نے وعدہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت ہم بستری کی ہے؟ آدمی تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا کہ ہاں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی ہے جبکہ وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا انکار نہ کر کہ یہ بچہ تیرا نہیں۔
جب تو نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کی تب تمہارا نطق عورت کے سرخ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچہ سرخ رنگ کا ہی پیدا ہوا، لہٰذا یہ بچہ تمہارا ہے، اور اب اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ ایک بار دو کنیزیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک لڑکے کو اپنا بتاتی تھی اور لڑکی کو دوسرے کا بتاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں پورا واقعہ سنایا گیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 سیسیاں مہلاؤ اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ سیسیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کریں، جس کی سیسی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی سیسی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا تھا اور سہ منافع بھی طے کر لیا تھا، جس کے متعلق جو بھی منافع ہوگا ان میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹیں منافع میں ملے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر تینوں کا اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکا سا تصور فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اپنا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ دونوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف اونٹ لے لو۔ آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے باخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے آدمی سے فرمایا کہ تم کل 18 اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ نکال دو، تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ نکال لیے۔ باقی اونٹ رہ گیا ایک، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں ساحل خوشی خوشی اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہا اور سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ ذبح کیے مل گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 آدمی کھانا کھا رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ جب دونوں نے اپنا اپنا کھانا شروع کیا تو وہاں ایک تیسرا آدمی آ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ 18 روٹیاں کھا لیں۔ تیسرا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے دونوں کو 8 درہم دیتے ہوئے بولا یہ کھانے کا معاوضہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں میں بحث اور تکرار شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 درہم ملیں گے کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ 3 روٹی والے نے کہا کہ میں نصف سے کم ہرگز نہیں لوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ یہ جھگڑا طول لمبائی پکڑ گیا کہ بالآخر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہو گیا۔ آپ نے دونوں کا بیان سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تم کو 3 درہم ملتے ہیں، یہ کم نہیں ہے کیونکہ تمہاری روٹیاں بھی 3 تھیں، لہٰذا تم کو جو ملتا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ۔ مدعی بولا میں اپنا حق پورا لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر حق کی بات کرتے ہو تو تمہارے حق کا صرف 1 درہم ہے، 3 درہم جو تم کو مل رہے ہیں تمہارے حق سے کہیں زیادہ ہیں۔ مدعی بولا آپ تو اچھا فیصلہ کر رہے ہو، 3 درہم تو یہ شخص خود دے رہا تھا اور میں اس پر راضی نہ ہوا،
اور اب آپ ہر فرما رہے ہیں کہ میرا حق صرف 1 درہم کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، تمہارا فریق ساتھی تمہیں 3 درہم دے رہا تھا لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو سن لو کہ تمہارا حق کیا بنتا ہے۔ مدعی نے عرض کیا کہ حضور کوئی مقبول وجہ بیان کیجئے کہ کس طرح میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج روٹی کے 3 آدمیوں کے لیے ٹکڑے برابر کے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں، یہ 24 ٹکڑے تم ان 3 آدمیوں نے کھائے ہیں۔ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ کس نے زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم، لہٰذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا تو اس صورت میں ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے میں سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے فریق کی 5 روٹیاں تھیں جن کے 15 ٹکڑے ہوئے، اس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا جس کا معاوضہ 1 درہم بنتا ہے، اور تمہارے فریق کی 7 ٹکڑے کھائے جس کا معاوضہ 7 درہم ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مدعی بولا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، بے شک میرا حق 1 درہم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔